اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 167 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے لے کر 20 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم مزہ چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس کے بعد اس سے اس کی نعمت کو چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور جب ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو وہ کاٹ چکا تھا، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بہت خوش ہونے والا اور اترانے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جو صبر کی روش اختیار کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، انہی لوگوں کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو کیا آپ چھوڑ دیں گے وہی میں سے کچھ حصہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ جو آپ کو ان کی تیکھی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز، کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی خزانہ نازل کیوں نہ ہوا۔ او جاء معہ ملک، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا۔ انما انت نذیر، تم تو نہیں ہو مگر آخرت کا ڈر سنانے والے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جھوٹ باندھ دیا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کے اوپر، نعوذ باللہ۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم 10 صورتیں تم بھی گھڑ کے لے آؤ اس کے ساتھ کی۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو جن کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے مقابلے پر جو ہستیاں ہیں اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر وہ کافر یہ چیلنج قبول نہ کر سکیں تم میں سے، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ کہ قرآن اللہ کے علم کے ذریعے نازل ہوا ہے۔ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ معبود تو کوئی نہیں سوائے اس کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم ایمان لاتے ہو؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو کوئی بھی تم میں سے دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طلبگار ہوا، نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، تو ہم اسے دنیا میں پورا دیں گے اس کے اعمال کا بدلہ اس زندگی میں، اور اسے اس معاملے میں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن یہ بات یاد رکھنا ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا، اور وہ سب کا سب مٹ جانے والا تھا جو دنیا میں وہ عمل کیا کرتے تھے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے بعد ایک سچا شخص اس پہ گواہی بھی دے دے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ،
اور جو کفر کریں گے اس کے ساتھ مختلف گروہوں میں سے تو ان کے لیے جو وعدہ ہے پھر آگ کا ہی ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، پس اے نبی علیہ السلام آپ نے اس معاملے میں کوئی شک میں نہیں پڑنا۔ یہ آپ کے ذریعے امت کو کہا جا رہا ہے۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق پر مبنی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتا ہے۔ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہاں پر جو اللہ کے حضور گواہی دینے والے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، لعنت اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہے، پھٹکار ہے ایسے ظالموں کے اوپر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور چاہتے ہیں اس میں ٹیڑھ پن۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے معاملے میں کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ اللہ کے مقابلے پر ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی پشت پناہ ہو سکتا ہے۔ یضاعف لہم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب کر دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے دنیا میں اور نہ اسلام کے نور کو دیکھ سکتے تھے اس کے سبب۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔